أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا پچھلی آیات میں میدان محشر کا ایک نقشہ بیان کیا گیا تھا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس وقت کہا جائے گا کہ آ گئے تم اسی طرح سے ہمارے سامنے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تمہیں تو آج کے دن کا یقین ہی نہیں تھا تم تو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر کون سی زندگی کہاں کی قیامت اور کہاں کا حشر و نشر تم تو ان باتوں کا انکار کیا کرتے تھے بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا تم نے تو یہ یقین کیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں ہے اور نام اعمال کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور زندگی کا کیا ہوا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نام اعمال میں موجود نہ ہو آدمی دیکھ کر حیرت کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کیسی کتاب ہے اس نے تو نہ چھوٹا اور نہ بڑا کوئی کام چھوڑا ہی نہیں اور جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں اس کو وہاں پر موجود پائیں گے اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض بزرگوں کا خیال یہی ہے نصوص کی روشنی میں کہ آدمی جو عمل کرتا ہے آخرت میں یہی عمل دوسری شکلوں میں متمثل ہو جائے گا نیکیاں راحت اور سکون کا سامان بن جائے گی برائیاں آدمی کے لیے مصیبت اور تکلیف کا سامان بن جائے گی یہی اعمال ہوں گے جو کافر کے لیے سانپ بچھو اور زہریلی چیزیں بن جائیں گی ہلاکت خیز ہوں گی خوفناک ہوں گی اس لیے کہ ان کا جو بھی عمل تھا ایک بھی آخرت کے لیے نہیں تھا اور رضا الہی کے لیے نہیں تھا انہوں نے جو کچھ بھی کیا تو وہ صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کیا جو آخرت میں بالکل چلنے والے نہیں ہیں بالکل ہی کام آنے والے نہیں ہیں اس کے برخلاف مومن اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے آخرت کا سامان بناتا ہے گویا یہ نیکیاں کر کے اپنا بیلنس آخرت میں جمع کرتا ہے اب جب یہ وہاں پہنچے گا تو اس کی نیکیاں راحت و آرام کی شکلیں اختیار کر کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی جن کو دیکھ کر کے اسے فرحت حاصل ہوگی خوشی حاصل ہوگی اور اسے آرام ملے گا اسی کی تسبیحات ہوں گی اور اسی کے ذکر اذکار ہوں گے جو وہاں بہشت کی شکل میں باغات کی شکل میں
درختوں اور پودوں کی شکل میں وہاں پر موجود ہوں گے، جس میں اس کی ساری ضرورت کا سامان ہوگا۔ انہی پھلوں سے کپڑے نکلیں گے، انہی پھلوں سے زندگی ضروریات کا ہر سامان نکل کر کے آتا رہے گا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کا سامان بھی انہی پھلوں سے نکل رہا ہوگا۔ تو یہ جنت اور دوزخ کا ایک منظر دکھایا گیا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے دنیا میں جو ہمیں دوزخ کا راستہ دکھاتی، اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتی؟ دونوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ ایک تو فرشتہ لگا دیا ہے، جو فرشتہ اس کو صحیح راہ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کے صحیح راستے پہ لے جا کے کھڑا نہیں کر دیتا، وہ آپ کے پیروں کو پکڑ کر کے صحیح راہ پر لے جا کر کے کھڑا نہیں کر دیتا، لیکن راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھو یہ راستہ بھی ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی سننے کی چیز ہے، یہ بھی عمل کی چیز ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تھی، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو رخ بنا کر، قبلہ بنا کر سجدہ کرنے کا حکم سب کو دیا گیا تھا، تو ساری خلقت نے تو سجدہ کیا، مگر ابلیس اکڑ گیا تھا۔ ابلیس اکڑ گیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پوری دنیا میں حکومت جو ہے وہ ابلیس کا خاندان کر رہا تھا۔ جنات کا دورہ تھا، جنات اس سے پہلے یہاں پر آباد تھے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا اور حق تعالی شانہ کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانے چل رہا ہوں، تو شیطان یہ سمجھ گیا تھا اور جنات کی مخلوق یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ تو اب اس دنیا میں انسان آباد ہوگا، یہ دنیا جو صرف ہماری فیلڈ تھی، اب اس کے اندر آدم کی بھی مداخلت ہو جائے گی، یہ بھی اس کے اندر آئیں گے اور یہ حکومت کریں گے یہاں پر۔ بس اس کا حسد اسے پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری بات، جنات کی جو مخلوق ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے آگ سے، جس کے اندر تعلی اور برتری پائی جاتی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا جو خمیر تیار ہوا وہ مٹی سے تیار ہوا، اور مٹی جو ہے وہ نیچی چیز ہے، نیچے کو جانے والی چیز۔ مٹی کا ڈھیلا آپ کا کتنا ہی اوپر پھینک دیں لیکن لوٹ کر کے وہ زمین پر ہی جائے گا، اوپر کو نہیں جائے گا۔ اور آگ کا شعلہ یہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو گیس ہوتی ہے یہ آگ ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، حرارت سے ہی پیدا ہوتی ہے گیس۔ گیس کو دیکھیے آپ چھوڑیے تو اوپر کو بھاگ جائے گی، آپ بہت پکڑنے کی کوشش کریں پھر بھی آپ کی گرفت میں نہیں آئے گی، اور آپ سے اپنا جان چھوڑا کر کے پکڑی ہوگی۔ جب غبارے آتے ہیں گیس سے، جس کے اندر گیس بھری ہوتی ہے، یہ غبارہ جب تک آپ پکڑے رہے تب تک تو رہے گا، جہاں ذرا سا غفلت ہوئی اور ہاتھ سے چھوٹا تو اب آپ نہیں پا سکتے، وہ اوپر ہی کو چلتا چلا جائے گا اوپر ہی کو۔ تو آگ اور آگ کا شعلہ اور آگ سے نکلنے والی گیس اور اس کی بھاپ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی کا حکم ہوا تو شیطان نے
انکار کر دیا. ہم اونچی مخلوق اس نیچ کے سامنے ہم سجدہ کریں گے؟ یہ نیچا ہے، ہم اونچے ہیں. اپنی تعلیم اور اپنی برتری کا اس کو احساس ہوا اور اس نے اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنا تکبر ظاہر کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. رب العالمین آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں سجدہ کرنے کا اس کے سامنے جس کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا. اس کے سامنے آپ ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو اکڑ آ گئی، تکبر دکھایا اس نے اللہ کے سامنے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے حکم خداوندی کی تعمیل سے انکار کیا اور تکبر ظاہر کیا، اپنی بڑائی جتائی. آخر وہ کافروں میں سے ہو گیا، ناشکروں میں سے ہو گیا اور اللہ کا باقی بن گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احوال آخرت کو بیان کیا گیا. احوال آخرت کو بنانے میں سب سے بڑا دخل ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کو. اللہ کا کلام آخرت میں کام آنے والے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام نیک اعمال کر کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے وہ بھیجے ہی جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ نے بھی ایک انتظام کر دیا ہے کہ ساتھ میں ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو آدمی کو صحیح راہیں دکھاتا ہے اور صحیح باتوں کی رہنمائی کرتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، تو دوزخ میں بھی کچھ لوگوں کو جانا ہے، اس لیے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ ایک شیطان بھی ساتھ میں لگا دیا ہے. وہ جو ہے آدمی کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے، بری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ شیطان کی برائی کے وسوسے جو دل کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے اور فرشتے کی جو رہنمائی ہو رہی ہے نیک کاموں کی طرف اور حق کام کی طرف، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. یہی ہے آزمائش. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈالیں اور اس آزمائش میں پڑنے کے بعد یہ اپنے اختیار سے اور اپنے عمل سے، اپنی قوت ارادی سے برائیوں کو چھوڑے اور نیکیوں کو قبول کرے، نیکیوں پر قائم رہے اور برائیوں سے دور رہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس میں اس کے اختیار اور ارادے کا دخل ہوتا ہے. بس یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو بہرحال برائی کی طرف راستہ دکھانا اور انگلی کرنا اور اس کے اشارات دینا یہ شیطان کا کام. اور شیطنت شروع کہاں سے ہوئی؟ میں نے بتایا کہ وہاں سے شیطنت شروع ہوئی ہے جہاں سے ابلیس نے اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا اور تکبر ظاہر کیا، وہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر جتایا، اور اس کے بعد ابلیس نے یہ ٹھان لیا کہ یہ آدم جو زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اسے جنت میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے دوزخ میں پہنچائیں گے، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو. اس طرح سے
آدم علیہ السلام کی اولاد ثابت ہے اور دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، ایسے ہی ابلیس جو ہے وہ بھی صاحب ذریت ہے، اس کی بھی اولاد ہے، اور اس سے بڑی تعداد میں جتنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس سے بڑی تعداد میں اس کی اولاد پائی جائے۔ جب ابلیس کی اولاد ہے تو ابلیس نے اپنی زندگی کے لیے جو موقف اختیار کیا تھا اس کی اولاد بھی اسی راہ پر چل رہی ہے، اس کی اولاد بھی اسی راہ پر چلتی ہے۔ ابلیس نے بیڑا اٹھا لیا تھا اسی دن، پہلے ہی دن، کہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو ہم جنت سے محروم کریں گے، اور اس کے لیے اس نے پرمیشن بھی لے لیا تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پرمیشن بھی دے دیا تھا کہ جا تو اپنا کام کر، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں آئیں گے، مگر پرمیشن بہرحال اس کو مل گیا تھا۔ اس لیے جو موقف ابلیس نے اختیار کیا وہی موقف اس کی ساری اولاد اختیار کرتی ہے، اور اس کی ساری اولادیں جو ہیں وہ اسی کام پر لگی ہوئی ہیں جس کام پر ابلیس نے سب کو لگایا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ روزانہ پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اس کے جتنے چیلے چاپڑ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر وہاں وہ دن بھر کی ان کی رودات سنتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ تو اس کے جتنے چیلے چاپڑ ہیں وہ سب اپنے کارروائیاں پیش کرتے ہیں ابلیس کے سامنے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے مدرسہ جاتے ہوئے بچوں کو مدرسہ جانے سے روک دیا، ان کا رخ میں نے موڑ دیا، فلاں آدمی دین سیکھنے کا ارادہ کر رہا تھا مگر میں نے اس کا رخ بدل دیا، دنیا داری کی طرف پھیر دیا۔ وہ جانے والا تھا ضرور درس میں، مگر اس کے دل میں خیال آیا نہیں فلاں کام بہت ضروری ہے، اس کام میں وہ چلا گیا اور درس اس کا میں نے چھوڑا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے دو آدمی آپس میں بڑے میل جول والے تھے، تعلق تھا آپس میں، مگر میں نے ایسا اس میں لاشا لگایا کہ دونوں میں لڑائی کرا دیا، اور لڑائی یہاں تک پہنچی کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی، اور دو ملے ہوئے دلوں کو میں نے توڑ دیا۔ سب کی روداتیں سنتا رہتا ہے۔ ایک آدمی پہ ایک اس کا چیلا پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کرا دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھا دیا ہم نے، اتنا بڑھا دیا کہ طلاق ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ شیطان اچھل پڑتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، ہاں تو نے کام کیا ہے بڑھیا، تو نے کام بڑھیا کیا ہے۔ انسان کا کتنا نقصان ہو جائے شیطان کو بس یہی پسند ہے، انسان کا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے اتنا ہی شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے دشمنی ٹھان لی ہے پہلے ہی دن سے انسان کے ساتھ۔ تو ایک چیلا اور اس کی ذریت کا ایک فرق ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور برائیوں کی راہ دکھاتا۔ اب راہ دکھانا کیا چیز ہے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ راستہ دکھانا یہ ہوتا ہے، برائی کا راستہ دکھانے والا یہ نہیں کرتا کہ وہ برائی پہ لے جا کر کے آپ کو کھڑا کر دے گا، وہ صرف آپ کی نظر اس کی طرف موڑتا ہے کہ دیکھو یہ کام بھی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ کبھی لڑائی ہوئی، پڑوسیوں سے کبھی لڑائی نہ ہوئی ہو تو لڑائی تو 5 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگے کہ جب جھاڑو لگنے لگے
تو جھاڑو لگا کے جتنا کچرا ہے اپنے پڑوسی کی سرحد پہ ڈال دو اور ڈالتے چلے جاؤ. ایک دن صبر کرے گا, 2 دن صبر کرے گا, 4 دن صبر کرے گا, صبر کرتا رہے گا. اگر وہ کچھ نہ بولے تو وہی ایک کھوٹا گاڑ دو. اب اس کی سرحد میں پہلے تو تم نے کچرا ڈالا اور کچرا ڈالنے کے بعد اب تم نے وہیں پر اپنے جانور کا کھوٹا بنا دیا, کھوٹا گاڑ دیا. اب یقینی طور پر وہ کہے گا کہ یہ سرحد تو میری ہے, یہ میری سرحد کے اندر تم عمل دخل کر رہے ہو, یہ کتنی غلط بات ہے. تو پہلے تو کتنا ہی صبر کر لے گا, لیکن اب اس سے صبر نہیں ہوگا, اب ضرور بولے گا, لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب دیکھو یہ بتانے والا کیسی بات بتا رہا ہے. شیطان اسی طرح سے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے. دیکھو اس طرح سے فلانے کی چیز کو لیا جا سکتا ہے. وہ کرائے گا نہیں, آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا وہاں. اسی لیے کل قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے کہ ہم سے برا عمل شیطان نے کرایا, تو شیطان اس کو سامنے بلایا جائے گا. شیطان آئے گا, کہے گا میں نے کیا کرایا تم, جو کچھ کیا تھا تم نے اپنے ہاتھ پیر سے کیا تھا, تم نے اپنی زبان سے کیا تھا, میں نے کون سا کام تم سے لیا تھا. میں نے تو صرف رستہ دکھایا تھا, اشارہ کیا تھا. کرنا نہ کرنا یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی, تم نہ چاہتے نہ کرتے, تم نے کیا اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ ہوگا اس کا جواب. تو رہنمائی, یہ راستہ دکھانا, انگلی دکھانا, اشارہ کرنا. تو جو فرشتہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ نیکیوں کی طرف اشارات کرتا ہے, اور جو شیطان آپ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے وہ برائیوں کے اشارات کرتا ہے, دکھاتا ہے آپ کو. اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا, اس لیے احوال آخرت کو بیان کرنے کے بعد قرآن اس بنیادی نقطے کو اور اس مرکزی موقف کو ذکر کرتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دشمنی کا کردار ادا کیا تھا, اور اس کی اولاد بھی یہی کر رہی ہے. اس لیے ذرا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, تو سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. آگے قرآن کہتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ. یہ جنات میں سے تھا, یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا, اور جنات کی پیدائش ہوئی ہے آگ کے شعلے سے جو اوپر کو اٹھتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر تعلی پائی جاتی تھی, تکبر پایا جاتا تھا, اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا. اور رب العالمین جنہوں نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اس ابلیس کو بھی پیدا کیا, اس وقت میں وہ یہ بھول گیا کہ سارا احسان تو رب العالمین کا ہے. انہوں نے مجھے پیدا کر دے کر پیدا نہ کیا ہوتا تو میرا وجود ہی نہ ہوتا. اس کو نہیں سوچا اس نے, اس لیے کہ متکبر آدمی جب اپنے تکبر پر آتا ہے تو حقائق اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھیں پٹ ہو جاتی ہیں, پھر آگے پیچھے کی بات نہیں سوچتا, اپنا تکبر ظاہر کرتا ہے. تو اس وقت یہ اس حقیقت کو بھول گیا کہ ہمیں بھی تو پیدا اللہ رب العالمین ہی نے کیا تھا, میں کس کے حکم سے سرتابی کر رہا ہوں. یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تکبر کی جھونک میں. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, چنانچہ رب العالمین کے حکم سے اس نے سرتابی کیا, اور وہ حکم کو پورا کرنے سے الگ ہو گیا, نکل گیا. فسق کے معنی آتے ہیں خارج ہو جانا. حکم خداوندی سے اس نے اپنے آپ کو نکال لیا, یعنی حکم خداوندی کو پورا کرنے سے انکار کر دیا. یہی ہے فسق. آپ سنتے نہیں ہیں فلاں آدمی فاسق ہے, تو فاسق ہونے کے معنی کیا ہے؟ فاسق ہونے کے معنی, فاسق کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو جس کے پاس اللہ پاک کا حکم پہنچے اور سمجھ بوجھ کر وہ انکار کر دے.
وہی آدمی فاسق ہوتا ہے۔ دیکھیے نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا یہ بات الگ ہے کہ ایک حکم الہی میں کوتاہی ہے تو اس کو کوتاہی کہا جائے گا کہ بھائی کوتاہی کیوں، انکار نہیں کرتا، نماز کی فرضیت کا قائل ہے، نماز کو حکم خدا مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی سے کہا جائے کہ نماز اللہ کی جانب سے فرض ہے، پڑھا کرو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے۔ اس نے کہا اللہ کا حکم کا چاہے جس کا حکم نہیں پڑھیں گے، اب ہو گیا وہ کافر۔ سمجھے؟ اطاعت سے نکل گیا، اپنے آپ کو اس نے اللہ کی اطاعت سے خارج کر لیا، اب اس کے اوپر کفر کا حکم لگ جائے گا، مرتد کے درجے میں آ جائے گا انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک ہے کوتاہی، مانتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، اس سے کفر لازم نہیں آئے گا، مگر جانا اور جاننے کے بعد اس نے صراحتاً انکار کر دیا، اب وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمل بھی دو طرح کے ہیں، عمل بھی دو، ایک دیدہ و دانستہ ہوتا ہے اور ایک بے ارادہ ہوتا ہے۔ ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا مگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے۔ تو ابلیس کے سامنے حکم خداوندی آیا، حکم کو سنا اور سننے کے بعد اس نے بالقصد والارادہ انکار کر دیا، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے وہ خارج ہو گیا۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وہ تمہارے دل میں برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اللہ کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، کبھی جنت و دوزخ کے سلسلے میں شک پیدا کرتا ہے، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں شکوک پیدا کرتا ہے دل کے اندر، بھلا مرنے کے بعد کوئی آج تک زندہ ہوا ہے؟ کیسی آخرت اور کیسا میدان محشر، یہ کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ نہ کسی ڈاکٹر نے بتایا، نہ کسی سائنسدان نے بتایا، کوئی بھی تو نہیں بتاتا ہے اس بات کو، بس یہی مولانا لوگ یہ باتیں بتایا کرتے ہیں، تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ تو شیطان یہ شک پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس شک میں اگر آدمی اس شک کا شکار ہو گیا تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اب ان سب کی جڑ بنیاد جو ہے وہ بنا ابلیس۔ ابلیس نے یہ رستہ کھولا نافرمانی کا۔ اگر ابلیس نے نافرمانی اس وقت نہ کیا ہوتا پروردگار عالم کی تو یہ نافرمانی کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہی نہیں، تو آغاز وہیں سے ہوا نافرمانی کا۔ اس لیے قرآن یہاں پر اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ شیطنت اور برائی کی طرف اشارہ کرنا، دل کے اندر وسوسہ پیدا کرنا، یہ شیطانوں کا عمل ہوتا ہے۔ اب تم نے اگر شیطان کے اس اشارے کو مان لیا تو ایک طرف ہے قرآن میں اللہ کا کلام، حکم خداوندی موجود ہے، اور ایک طرف شیطان کا اشارہ موجود ہے۔ اب تم نے حکم الہی کے سامنے شیطان کے اشارے کو تو عمل میں لائے اور اللہ کے حکم کی تم نے کوئی پرواہ نہیں کیا، تو یہ کھلی ہوئی نافرمانی ہے، کھلی ہوئی سرتابی ہے۔ تو تم نے تو گویا شیطان کے اس اشارے کو اللہ کے حکم کے برابر بنا دیا، تو ماننے کے قابل اور اطاعت کے لائق صرف اللہ کا حکم ہے۔ تم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کے اشاروں کو قابل عمل سمجھ لیا،
تو تم نے تو شیطان کو اللہ کے برابر بنا دیا، یہ تو اللہ کے برابر کھڑا کر دینا ہو گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اسی کو قرآن کہتا ہے کیا تم اس ابلیس کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ تم مجھے چھوڑ کر اور اس کی بات کو مانتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، قرآن کہتا ہے کہ اطاعت حکم کے لیے تم نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو ترجیح دیا یا شیطان کے اشارے کو ترجیح دیا، تو تم نے تو اللہ کے برابر شیطان کو بنا دیا، اور یہ جو برابری تم نے کیا یعنی اطاعت حکم میں تم نے خدائے پاک کے حکم کو تبدیل کر دیا شیطان کے حکم سے۔ یہ تبدیلی، یہ جو بدلہ تم نے مقرر کیا ہے، بدلہ تو بڑا ہی برا بدلہ ہے۔ ظالموں کے لیے یہ بدل بہت برا ہے۔ حکم کی اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تم نے اطاعت کیا، اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، کیا یہ بات یاد رکھیے گا، اطاعت جو ہے صرف اللہ کا حق ہے، انہی کا حکم مانا جاتا ہے۔ اب رسولوں کا حکم ماننے کی کا بھی حکم آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کا بھی حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا حکم ماننا بھی ضروری کر دیا، تو وہ کیا رسول کی اطاعت کی جاتی ہے یا اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں صرف اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے پاس آئے گا کیسے؟ وہ رسولوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اب اگر رسولوں کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے حکم کو ہم جانیں گے کیسے؟ تو اصل اطاعت اللہ پاک کی ہے، رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ رسول کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے رسول بھی اگر دنیا میں نہیں ہے اور نائبین رسول موجود ہیں تو نائب رسول کا حکم اس لیے ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ رسول کا حکم ہم کو دیتا ہے، اس کے پاس علم ہے اور اس علم کی وجہ سے وہ اللہ رسول کے حکم کو جانتا ہے اور ہمارے بیچ میں وہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رسول کا حکم ملتا ہے، اس لیے اس کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر جس میں فرمایا گیا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد وہ عالم دین ہے جسے قرآن اور حدیث کا پورا علم ہے اور وہ مرجع خلائق ہے۔ اس عالم کے حکم کی اتباع اسی طرح ضروری ہے جیسے رسول اللہ کے حکم کی اتباع ضروری ہے۔ تو اصالتاً نہیں، نیابتاً، یہ نائب ہے رسول اللہ کا اور رسول اللہ نائب ہے اللہ کے، تو گویا کسی کی بھی اطاعت کی جائے گی تو ڈائریکٹ وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ ان لوگوں کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں صحیح حکم خدا بندی ملتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کی اطاعت کی جاتی ہے، لازم ہے کہ جو لوگ مرتبہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد عالم کی اتباع کریں، اسی کا نام ہے تقلید۔ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، بہت بڑا طبقہ ہے امام شافعی کا مقلد ہے، بہت بڑا طبقہ ہے امام مالک کا مقلد ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے بھی اور بھی ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے مقلدین تھوڑے یا زیادہ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کہاں سے ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کیوں مانتے ہو؟
تو بھائی امام ابو حنیفہ کے حکم کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ ان کے اس علم سے ہم کو اللہ کا حکم صحیح انداز پر ملتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت مقصد ہے، امام ابو حنیفہ کی اطاعت نہیں کرتے ہم، امام ابو حنیفہ تو ذریعہ ہے اس کا۔ یہ اس لیے کہا کہ بعض لوگ لوگوں کو چکما دیتے، گمراہ لوگوں کو چکما دیتے، کہتے یہ اللہ رسول کی اطاعت تھی، ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ پھر جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کہنے لگے یہ سب مشرک ہو گئے، یہ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، اگر اپنے زمانے کے عالم کو ہم مانتے ہیں اور ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ ارے بھائی، اللہ کے اقرار کی وجہ سے ہی ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں صحیح حکم ملتا ہے اللہ کا، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تک ہمارے پہنچنے کا، اس لیے مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات اس پر چل رہی تھی کہ قابل اطاعت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب جو اللہ کی بات بتائے اور اللہ کا حکم صحیح سامنے لے آئے، اس کی اطاعت اگر کی گئی تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، سمجھے؟ تو اطاعت کے قابل صرف اللہ ہے۔ کسی کو حالی نے ایک شعر میں کہا ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، اسی کے ہے احکام طاعت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، اسی کے ہے احکام طاعت کے لائق۔ وہی اکیلے ہیں جن کا ہر حکم ماننے کے قابل ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا حکم مانا جائے یا جو اصل لائق ہو حکم ماننے کی، وہ اللہ کی ذات۔ تو اب قابل اطاعت تو اللہ، تم نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر عمل شروع کر دیا، تو گویا تم نے شیطان کو اللہ کے برابر بنا دیا، تم نے بدل دیا طاعت کو، جو لائق طاعت تھا اس کو تم نے بدل کر کے نالائق کی اطاعت کو لازم کر لیا اپنے اوپر۔ تو یہ جو بدل کیا ہے تم نے، یہ بدل تو بڑا برا بدلا ہے، بڑا برا بدل ہے۔ بیس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ہم نے کسی چیز کو پیدا کرنے میں اس کو اپنے سامنے رکھا تھا کہ میں کوئی چیز بنانے لگتا اور پیدا کرنے لگتا تو اس کو بلایا ہوتا کہ آلو بھی دے۔ یہ تم نے شیطان کو قابل اطاعت بنایا گیا، اصل میں اظہار برہمی ہے اس بات پر کہ تم نے شیطان کے اشاروں کو اور شیطانی وسوسوں کو قابل عمل بنایا کیوں؟ قابل اطاعت صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہر چیز ذرہ ذرہ انہی کا پیدا کیا، تو جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی حکم چلانے کے لائق بھی ہوتا ہے، اسی کا حکم چلنے کے لائق ہوتا ہے۔ ہردی لگی نہ پھٹکری رنگ رہے چوکھا، کون سی چیز تم نے بنایا تھا؟ یہ جتنے متکبرین ہیں انہوں نے کون سی چیز تخلیق کیا تھا، کون سی چیز بنایا تھا جو اپنی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں انسانوں کے اوپر؟ تو یہ شیطان جس کے اشاروں کو تم قابل عمل سمجھ رہے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں ایک ذرے کی بھی اس کی شرکت نہیں ہے۔ میں نے ہی تو ابلیس کو بھی پیدا کیا تھا، جب میں نے ابلیس کو پیدا کیا تو کیا ابلیس اس میں شامل تھا؟
جب اس کا وجود ہی نہیں تھا تو شامل کہاں سے ہوتا؟ تو کائنات کے ذرے ذرے کو تو میں نے پیدا کیا، اور جو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہی قابل اطاعت ہوتا ہے، اور جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں وہ قابل اطاعت نہیں ہوتا، یعنی بالذات قابل اطاعت نہیں ہوتا، بالذات قابل اطاعت نہیں ہوتا۔ تو شیطان جو ہے وہ کس چیز کے پیدا کرنے میں میرے ساتھ رہا ہے، اور جب میں نے پیدا کیا تھا تب وہ کہاں تھا؟ میں نے جب ابلیس کو پیدا کیا تب وہ کہاں تھا؟ تو جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں ساجھے دار نہیں، کسی چیز کے پیدا کرنے میں رائے مشورے میں شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، وہ تو جو ارادہ کرتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں۔ رائے مشورہ تو اس کے لیے ضروری ہے جو حقائق تک پہنچ نہ سکتا ہو، جو حقیقت اور گناہ تک پہنچ نہ سکتا ہو، اس کے لیے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ مشورہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ صحیح کام ہو، کام کو صحیح کرنے کے لیے مشورہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے ذرات کو پیدا کرنے میں نے اس کو حاضر نہیں کیا تھا، میرے ساتھ میں شریک نہیں تھا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کو میں نے وہاں پر حاضر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم نے ابلیس کو خود وجود دیا تھا، پیدا کیا تھا، اس دن وہ کہاں تھا؟ وہاں تیسری بات ما كنت متخذ المضلین عضدا، جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو ہم شریک کار نہیں بناتے، ایسے لوگوں کو ہم مددگار نہیں بناتے، ان کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کس نے مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے کیا کسی نے کبھی؟ ان کو مدد کی کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں یہ قابل مشورہ بھی نہیں ہوتے، یہ رائے لے تو اہل حق سے رائے لینی چاہیے، سمجھے؟ اگر وہ نقصان دہ رائے نہیں دیں گے، اگر وہ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ سے مان لیجئے دشمنی بھی ہے تو بھی آپ کو مشورہ اگر دیں گے تو ایسا مشورہ نہیں دیں گے جو آپ کے بالکل خلاف ہوگا، وہ حقیقت کو سامنے رکھیں گے اور مفید ہی مشورہ دیں گے، غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ تو مشورہ ہمیشہ نیک لوگوں سے کرنا چاہیے، اور جو برے عمل والے ہیں اور برائی میں منہمک ہیں، لوگوں کو برائی پر اکسانے والے ہیں، ایسے لوگ قابل مشورہ نہیں ہوتے۔ باقی حق تعالی شانہ کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم نے ابلیس سے تو ہم نے مدد نہیں لیا مگر دوسرے کسی سے مدد لیا ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب صرف یہ بتانا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں شرارت ہوتی ہے، ایسے لوگ قابل مشورہ نہیں ہوتے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ آگے آپ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب میدان محشر میں سب اکٹھا ہوں گے اور اللہ پاک کے سامنے حاضری ہوگی، اور حق تعالیٰ شان فرمائیں گے کہ میرے ساجھے داروں کو اب پکارو، میرے ساجھے داروں۔ وہ ساجھے دار کس چیز میں تھے؟ اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، تم نے اللہ کے بجائے ان کی اطاعت کیا تھا، تو گویا تم نے ان کو میرے برابر بنایا تھا، تو میرے ساجھے دار ہو گئے۔ اب بلاؤ ان ساجھے داروں کو میرے سامنے، اب یہ پکارنا شروع کریں گے، او فلانے، او فلانے سے، وہ فلانے لمبردار ہیں، وہ فلانے بدھائے، وہ فلانے ایم پی، وہ فلانے وزیر اعظم، وہ فلانے وزیر اعلیٰ، آج ہم پھنسے ہیں، آؤ ہمیں نکالو یہاں سے،
آؤ ہماری مصیبت میں ہمارا کچھ ساتھ دو. جب یہ پکاریں گے زور زور سے تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا. فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے. اور جواب بھی دیں گے تو کیا دیں گے؟ میں بتا چکا ہوں پیچھے آیات میں کہ جواب آخر میں یہی آئے گا، ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ تم ایسا ہی کرو؟ ہم نے تو تمہیں صرف رستہ بتا دیا تھا، کرنا نہ کرنا ہے تو تمہارا کام تھا، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، خود سمجھو، میں مجھ کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ آئے گا جواب. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان میں ہلاکت کھڑی ہوگی. ہلاکت جو ہوگی وہ سامنے کھڑی ہوگی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. مجرم لوگ، مجرم سے مراد ہے یہاں پر اہل شرک. مشرک لوگ جو ہیں وہ دوزخ کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو جائے گا اب تو ہمیں اسی میں جانا ہے. انہم مواقعوها، وہ گمان کریں گے کہ ہم تو گئے، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، قرآن کہتا ہے اور کوئی راہ فرار ان کو ملے گی بھی نہیں. کوئی دوسرا پھرنے کا رستہ کہ ادھر سے رخ موڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کہیں جانے کا کوئی رستہ ملے گا نہیں. سامنے دوزخ ہوگی. اس وقت کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر؟ یہ گزرنے کی بات ایسی ہے، کسی آدمی کی پھانسی کا اعلان ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ مجھے پھانسی دی جائے گی اور پھانسی کے چند لمحات باقی ہوں. آپ اس سے پوچھئے کہ اس کی دنیا کیا ہوتی ہے اس وقت اور اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بالکل دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تختہ دار کے قریب، اس کے دل سے پوچھو کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. یہی کیفیت اس وقت مشرکوں کی ہوگی جب جہنم سامنے ہوگی اور انہیں یقین ہوگا کہ یہ جہنم ہمارے لیے ہی ہے، ہمیں ہی اس کے اندر جانا ہے. اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی اس کا کچھ اندازہ یہاں پر کر لو اور اللہ کے کلام کا جو نور ہے اس نور سے فائدہ اٹھا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.